یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواہ البخاری ومسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارک لی فی رزقی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ رب الرحمن نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مصطفیٰ مجتبیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور یہ پارہ نمبر 2 ہے، الجزء الثانی سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے 172 172۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو 2 باتوں کا حکم فرماتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے عذاب سے بچ جائیں اور میرے بندے میرے ثواب کو پا لیں۔ اللہ ذوالجلال بڑی رحمتوں اور بڑی برکتوں والی ذات ہے،
ہمیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا اور سمجھایا کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو زمین پر اتارا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر غالب آ گئی۔ آدم زاد تھوڑی سی کوشش کر لے تو اللہ وحدہ لا شریک بڑی رحم فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام دین رحمت ہے، اور اسلام جہاں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، وہیں اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم کرتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ مسلمان اور مومن بندہ دنیا میں قیدی ہے، اور قیدی اپنی مرضی کی خوراک نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اوپر حلال اور حرام کی بھی تمیز فرمائی ہے کہ حلال کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حلال اور حرام کا دار و مدار ہماری عبادات کے قبول ہونے اور نہ ہونے پر ہے۔ اگر بندہ حرام کھائے گا تو اس کی دعا، اس کی عبادات مردود ہو جائیں گی، اور اگر بندہ حلال کھائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پھر اس کی عبادات اور اس کی دعا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ تو اسلام دین ہمیں حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نمازی بھی ہوتے ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں، قاضی بھی ہوتے ہیں، امام بھی ہوتے ہیں، مقتدی بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کچھ، لیکن حلال اور حرام کی جو تمیز ہے وہ تھوڑے ہی لوگوں کو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو حلال میں اور حرام میں تمیز کرتے ہیں، جو حلال اور حرام کے اندر تمیز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ کافروں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو مرضی وہ کھائیں، جو مرضی وہ کمائیں، اور جو مرضی وہ پئیں، کیونکہ یہ دنیا جنت کے لیے کافر ہے۔ ہر قسم کی پابندیاں وہ کلمہ پڑھنے والوں پر ہیں، وہ مسلمانوں پر ہیں، وہ مومنوں کے اوپر ہیں۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اس ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک یہ کہ پاکیزہ کھانا ہے، مردار اور حرام کو نہیں کھانا، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لانا ہے۔ آج ان دونوں چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے اور فقدان ہے۔ حلال اور حرام کے اندر، طیب اور خبیث کے اندر فرق نہیں کیا جاتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حلال کھانے کا بھی حکم دیا ہے،
اور طیبات طیب کھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو نہ کھانے والا حلال کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اس کے طیبات ہونے کی پرواہ کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی زندگی بھی بے سکون بنا دیتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا حکم جو اللہ وحدہ لا شریک نے دیا وہ یہ دیا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بھی فقدان ہے۔ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہوتا ہے مگر اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرنے کی بجائے آدمی کی زبان کے اوپر ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے لیکن اس کے باوجود پروردگار کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یہ جو حکم اللہ نے اہل ایمان کو دیا، یہی حکم اللہ ذوالجلال نے انبیاء اور رسل علیہ السلام کی جماعت کو بھی دیا۔ اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المؤمنون کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبروں کو جو حکم دیا وہی حکم اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کو بھی کیا ہے۔ دونوں کے لیے ایک جیسا حکم ہے۔ ایمان والوں کی بات ہے تو اللہ نے طیبات پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا اور مردار کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ آدمی کے کھانے پینے کمانے اور محنت اور مزدوری کرنے پر بھی ہے۔ جب بندہ حلال کا کھائے گا تو آدمی حلال کے کام کرے گا۔ آج بہت سے لوگ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، ہماری اولاد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، ہماری اولاد جو ہے وہ دین سے دور ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب والد نے اور والدہ نے اگر حرام کمایا اور اپنی اولاد کو حرام کھلایا تو جو حرام کھائیں گے اور اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے ان کی اولاد اکثر بد اعمال ہوتی ہے، بے نمازی ہوتی ہے، بے راہ روی کا اور برائیوں کا شکار ہوتی ہے۔ مثال کے کافر لوگ وہ ہر قسم کا حرام کھاتے ہیں، سور بھی کھائیں گے، کتا بھی کھائیں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کافر وہ یورپ کے وہ یہودی ہوں یا وہ عیسائی ہوں، جب وہ سور اور کتے کھانے والے اور چوہے کھانے والے، ان کے کرتوت اور ان کے اعمال بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جانور جو ہے وہ کسی پردے کا اہتمام نہیں کرتے، جانوروں کے ہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جی ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آج یورپ کے لوگوں کا، یورپ کے انسانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی حرکتیں وہ جانوروں، سوروں اور کتوں کی طرح ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سور کو کھانے والے، وہ کتوں کو کھانے والے، جب بندہ جو کھاتا ہے اسی طرح کے اعمال وہ سر انجام دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کی جماعت کو یہ حکم دیا کہ طیبات میں سے، پاکیزہ میں سے کھاؤ اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اعمال نیک کرو۔
تو جب ہم پاکیزہ کھائیں گے، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، تو ہم اعمال نیک سر انجام دے لیں گے، اور اگر حرام کھائیں گے اور خبیث کھائیں گے تو اعمال بھی اسی طرح کے ہی ہوں گے۔ نبی رحمت علیہ السلام سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ امام حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ اسے بلوغ المرام کی کتاب الجامع کے اندر لے کر کے آئے، اور صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 52، اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 1599۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کانوں سے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الحلال بین، یقیناً حلال بالکل واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر حلال بھی بتا دیا اور حرام بھی بتا دیا۔ یہ نہیں کہ آج مسلمان کو یہ تمیز تو ہے کہ بکری حلال ہے اور سور حرام ہے، اسی طرح اسی مسلمان کو رشوت لیتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ گھر بیٹھ کر نوکری پر نہ جانا اور تنخواہ لیتے رہنا، یہ مسلمان پھر بھول جاتا ہے کہ جیسے سور حرام ہے تو اللہ نے رشوت بھی حرام کی ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے پر کھا لینا، دبا لینا بھی حرام کیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین، یقیناً حلال بالکل واضح ہے۔ اگر ہم دیکھیں چوپایوں کے اندر، چوپائے 4 پیر والے جانور نبی کریم علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ ایسے تمام چوپائے ہمارے لیے حلال ہیں سوائے ذو ناب کے، وہ 4 پیروں والے جانور جن کے کچلیوں والے دانت ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بگاڑ ہے۔ ہاں جی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حرام ہے اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، حرام بھی بالکل واضح ہے۔ اب مسلمان حلال کو اختیار کرے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، اور فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ شبہ والی چیزیں بھی ہیں۔ تو جہاں اسلام ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جس چیز کے اندر شبہ ہو اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، یہ شبہ والی چیزوں کی اکثریت، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ انہیں نہیں جانتی ہے۔ فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو کوئی بندہ شبہات کی چیزوں سے بچ گیا، جہاں شبہ ہے حلال اور حرام کا اسے چھوڑ دیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، چنانچہ اس بندے نے اپنا دین بھی اور اپنی عزت اور آبرو کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو بندہ شبہات والی چیزوں میں پڑ گیا، فرمایا کہ وہ حرام میں داخل ہو گیا، جیسے کوئی چرواہا کسی دوسرے کی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں اور مویشی چراتا ہے، تو ممکن ہے کہ بکری، گائے، جانور وہ دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ اب پیارے بھائیوں، جب بندہ شبہ والی چیز کا ارتکاب کرے گا تو اپنے دین اور اپنی عزت کو خراب کر لے گا، اور جب بندہ سیدھا سیدھا حرام کے اندر پڑے گا، کسی کا مال نہ حق کھا لے گا، ہاں جی، دل آیا تو شراب بھی پی لی، دل آیا تو سور بھی کھا لیا،
تو جو بندہ حرام میں پڑے گا اس کا دین اور اس کی عزت کتنی برباد ہونے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، یقیناً ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جیسے کسی دوسرے کی کھیتی کے ارد گرد چرواہا اپنی بکریاں لے کر کے نہ جائے، اگر اس کی بکری دوسرے کی چراگاہ میں اور کھیتی میں گھس گئی تو کیا بنے گا؟ لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ تو جو بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑے گا اللہ ذوالجلال اسے سزا عطا فرمائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، یقیناً جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو فرمایا پورا جسم درست ہوتا ہے۔ اور ہماری باڈی میں موجود گوشت کا وہ ٹکڑا اگر وہ خراب ہو جائے تو فرمایا کہ پورا جسم بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جس طرح ایک ملک اور ایک سلطنت کے اندر دارالحکومت اور کیپٹل کا حال ہوتا ہے، اگر کوئی دشمن ملک کسی ملک کے دارالحکومت پر اور کیپٹل پر قبضہ کر لے تو وہ پورے کا پورا ملک سرنڈر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے۔ بندہ حلال کی بھی تمیز کرے گا، حرام کی بھی تمیز کرے گا، ناجائز کو بھی چھوڑے گا، رشوت کو بھی چھوڑے گا۔ اور جب کیپٹل کے اندر ہی دنگا فساد ہوگا، خرابی ہوگی، تو پھر پورے باڈی اور پورے ملک اور پوری سلطنت کے اندر خرابی ہی خرابی ہوگی۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا خبردار وہ جو آدمی کے دل میں دارالحکومت میں کیپٹل کا درجہ رکھتا ہے وہ آدمی کی باڈی میں انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، آدمی حلال اور حرام میں تمیز تب کرتا ہے کہ جب آدمی کا دل ٹھیک ہو، اور دل کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو آدمی کے دل پر سیاہ نقطے پڑتے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ کر 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 کے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا